السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ رجب کا مہینہ یہ اشہر حرم میں سے ایک مہینہ ہے، یعنی اللہ نے کل 12 مہینے بنائے، جن میں سے 4 مہینے کو اللہ نے اشہر حرم بنایا ہے، یعنی عزت والے مہینے، عظمت والے مہینے۔ انہی میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے۔ رجب کا مہینہ اللہ نے حرمت والا تو بنایا، لیکن اس میں کسی طرح کی کوئی عبادت کو خاص نہیں کیا ہے۔ اس رجب کے مہینے میں اللہ نے کسی عبادت کو خاص نہیں کیا ہے۔ بدقسمتی سے دیکھیں، لیکن مسلمانوں نے اس مہینے کے اندر نہ جانے اپنی طرف سے کن کن عبادتوں کو خاص کر لیا ہے۔ بہت ساری عبادتیں رائج کر لی ہیں جس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ آج کے اس درس میں ہم دیکھیں گے کہ اس مہینے کے اندر کس طرح کی بدعتیں لوگوں نے ایجاد کی ہیں۔ انہی بدعات کے حوالے سے سرسری طور پر ایک نظر ہم دوڑائیں گے انشاءاللہ۔ مقصد اس ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ لوگ بدعتوں سے رک جائیں، خرافات سے رک جائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس مہینے کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر کون سی بدعتیں پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، بدعتیں ایجاد کرنا یا بدعتوں سے محبت کرنا یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے، مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، لوگ جو بدعتی ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بہت صحیح کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ شریعت کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ وہ شریعت کے اعتبار سے ان کا وہ عمل صحیح نہیں ہوتا ہے، اور صرف صحیح نہیں بلکہ وہ بدعت کی وجہ سے گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اور یہ گمراہی کا راستہ ایسا جو انسانوں کو بالآخر جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی بدعت کیا ہے۔ جب اس مہینے کا چاند نکلتا ہے تو ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ دعا صحیح نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اس دعا کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ دعا صحیح نہیں ہے، اس لیے اس دعا کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا پڑھتے ہیں جو استغفار کے حوالے سے ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یا اسی سے میل کھاتی ہوئی کوئی اور دعا جو اس مہینے میں پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح کی دعاؤں کا کوئی پروف نہیں ہے قرآن و سنت میں، اس لیے یہ دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس مہینے کے اندر مخصوص قسم کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں، ہزاری نماز، صلاۃ الرغائب، اور نہ جانے کون کون سی نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ یاد رہے، اس مہینے میں اللہ کی طرف سے کوئی بھی الگ نماز نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کسی بھی نماز کا، کسی بھی طرح کے نماز کا اہتمام کرنا، یہ آپ علیہ السلام نے حکم نہیں دیا ہے اس کا، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس کو فرمایا ہے۔ اس لیے کسی بھی طرح کے نماز کا اہتمام کرنا اس مہینے میں جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ آپ رکھیں، ہر مہینے میں روزہ رکھیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ رجب کا مہینہ ہے، اور اسلام نے کوئی روزہ رکھنے کا اس میں حکم دیا ہے۔ اس طرح کی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر رجب کے مہینے کی نیت سے کوئی روزہ رکھتا ہے یہ غلط ہے۔ اس طرح کی نیت سے روزہ رکھنا اس مہینے میں صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں لوگ عمرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس مہینے میں عمرہ کرنا اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام سے اس طرح کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ آپ عمرہ کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ طے کر لینا کہ اس مہینے میں عمرہ کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، زیادہ اجر و ثواب ہے، یہ دین میں اضافہ ہے، دین میں اضافہ ہے، شریعت سازی ہے۔ گویا جس چیز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے اس چیز کو آپ اپنے اوپر لاگو کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا پاپ اور بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں تو ہم کو اجر ملے گا۔ اگر آپ اس نیت سے رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے روزہ رکھنے کے لیے اس مہینے میں، تو یقیناً آپ گنہگار ہیں۔ لیکن آپ بغیر کسی نیت کے روزہ رکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
روزے کے حوالے سے تو اس طرح سے اس کے اندر لوگوں نے کہانیاں گڑھی ہیں کہ اللہ کی پناہ، کہتے ہیں پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ بنے گا، دوسرے دن کا روزہ 2 سالوں کا کفارہ بنے گا، تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ بنے گا، ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ بنے گا۔ اسی طریقے سے 27 تاریخ کو لکھی روزہ رکھ کر کے یہ امید کی جاتی ہے کہ ہزاروں روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس طرح کی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر امام جعفر صادق کے نام کے کونڈے بھرے جاتے ہیں۔ کونڈے بھر کر کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو حاجات کونڈے بھرتے وقت جن حاجات کی نیت کی جائے، اللہ تعالیٰ ان حاجات کو پوری کرتا ہے۔ غلط ہے یہ وسیلہ، اس طرح کا شرک ہے۔ اس طرح کی بات کہیں بھی اسلام میں ثابت نہیں ہے۔ اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو بجلیاں جلائی جاتی ہیں، قمقمے لگائے جاتے ہیں، شب بیداری کی جاتی ہے، معراج کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اور اس حوالے سے نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی۔ بہت ساری باتیں اس تاریخی حوالے سے آپ کو ملیں گی، لیکن اپنی طرف سے 27ویں شب کو فکس کر لینا یہ زیادتی ہے۔ اس زیادتی سے ہمیں بچنا ہے۔ محترم ناظرین، اگر شب معراج ہوئی بھی تو اس کی کوئی عبادت نہیں ہے اسلام میں، چراغاں کرنا نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی نماز نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی روزہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے لوگ لے کر کے آتے ہیں؟ اللہ کی پناہ، اس طرح کی باتوں پر عمل کر کے جو کچھ ان کے اندر نیکیاں ہیں، جو کچھ انہوں نے نیکیاں کی ہیں اب تک، ان نیکیوں کو بھی ملیا میٹ کرتے ہیں، ان نیکیوں پر بھی پانی پھیر دیتے ہیں، اس طرح کی بدعتانہ چیزوں کو داخل کر کے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان کی روحوں کے نام سے صدقہ کر کے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس سے ان کو ثواب ملے گا۔ بہت سارے لوگ اجمیر کی طرف جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اور نہ جانے قبر کو پوجتے ہیں اور کس طرح سے اپنی منتیں مانگتے ہیں وہاں پر۔ یہ سب حرام کام ہے، اسلام میں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اس مہینے کے حوالے سے بہت سارے لوگ مختلف حدیثیں بھی دکھائیں گے، مختلف حدیثیں بتائیں گے، دیکھو فلاں حدیث میں یہ، فلاں حدیث میں یہ ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں نے مہینے کے تعلق سے، لوگوں کے تعلق سے کس طرح سے حدیثیں گڑھی ہیں، کس طرح سے حدیثیں بنائی ہیں۔ آپ دیکھیں، موضوعات دیکھیں، ضعیف اور موضوع روایتوں پر کتابیں آپ کو بہت ساری ملیں گی۔ ایسی کتابیں مارکیٹ میں ملیں گی جو آپ کے لیے نشاندہی کریں گے کہ کس طرح سے حدیثیں گڑھی گئی ہیں اور کون کون سی حدیثیں گڑھی گئی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ دکھائے تو آپ یہ جان لیجئے کہ جو حدیث بھی اس مہینے کے حوالے سے وہ بتا رہا ہے، ایسی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، ساری حدیثیں غلط ہیں۔ علماء محدثین نے ساری حدیثوں کو نکال کر کے جو غلط سلط پھیلائی گئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی تھیں، ایسی ساری حدیثوں کو نکال کر کے صحیح اور غلط میں فرق کرایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس میں ظلم مت کرو، گناہ کا کام مت کرو، لیکن اور مہینوں کے مقابلے میں حرمت والے مہینوں میں لوگ اور گناہ کا کام کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، سوچیے آپ، وگرنہ جہنم میں جائیں گے آپ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ کی طرف سے داروغہ جو متعین ہوگا وہ سوال کرے گا کیوں جہنم میں گئے۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے احوال کو نقل کیا ہے سورہ ملک کے اندر، لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر۔ اگر ہم عقل رکھتے، اگر ہم سنے ہوتے، اگر ہم سمجھے ہوتے تو آج جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو محترم بھائیوں، اس مہینے کی بدعت و خرافات سے بچیے آپ۔ سسری طور پر کیا بدعتیں ہیں، ہم چند لمحات میں اس کو رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک بار پھر دیکھیں، اس مہینے کے ایام میں لوگ چاندی کی انگوٹھیاں خریدتے ہیں، چاندی کی انگوٹھیاں خریدتے ہیں، نگینے والی انگوٹھیاں خریدتے ہیں، اور اس نگینے سے نہ جانے کون کون سے عقیدے جوڑ دیتے ہیں۔ مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اس پتھر سے اپنے عقیدے کو جوڑ لیتا ہے کہ یہ پتھر جو ہے ہمیں فائدہ یا نقصان کرے گا معاذ اللہ۔ اسی لیے آج ذلت و رسوائی مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہے، اسی لیے مسلمان ذلت و رسوائی سے دوچار ہو رہے ہیں۔ روزے رکھنا، آپ روزے رکھیے، ہر مہینے میں روزے رکھیے، اس مہینے میں بھی روزے رکھیے،
لیکن نیت کر کے کہ اس مہینے میں زیادہ اجر ملے گا، یہ غلط ہے۔ کثرت سے عمرہ کرنا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ 27ویں رات کو قیام اور اس کے بعد روزہ، نماز شب معراج، اور پھر اس کے ساتھ محفلیں منعقد کرنا، معراج کے موقع پر بہت ساری چیزیں پڑھنا، 15ویں رجب کو صلاۃ الرغائب پڑھنا، ہزاری نماز پڑھنا، 15ویں رجب کو ام داؤد کی نماز پڑھنا، 22 تاریخ کو کھیر پکانا، کونڈے بھرنا، مردوں کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا، قبروں کی زیارت کرنا، مخصوص دعائیں کرنا، اس طرح کا کوئی بھی عمل اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، آپ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ لوگوں کے پیچھے مت بھاگیے۔ آپ کے ماحول میں، آپ کے سماج میں جو علماء ہیں نا، اگر آپ کو کچھ کہتے ہیں تو آپ سوال کریں آپ ان سے۔ کوا کان لے کر کے جا رہا ہے، آپ پہلے اپنے کان کو دیکھیے نا، پھر کوے کی طرف دیکھیے۔ آپ اپنے کان کی طرف دیکھتے نہیں، کوے کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کو الو بنایا جا رہا ہے، آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو دیکھیں، یہ بریلی علماء جو ہوتے ہیں نا، ان کی قصے اور کہانیاں دیکھیں آپ، کس طرح سے پیروں کے حوالے سے، بزرگوں کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ ابھی کل کسی ایک بریلوی عالم کا خطاب میں سن رہا تھا، اس میں وہ بریلوی عالم کہہ رہا تھا کہ کوئی بزرگ تھے، ان کو شیطان فجر کے لیے جگاتا تھا، معاذ اللہ، شیطان ان کو فجر کی نماز کے لیے جگاتا تھا۔ آپ دیکھیے، یوٹیوب پر مل جائے گا آپ کو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ، اس طرح کے بے شمار نہ جانے کس طرح کے واقعات پھیلائے گئے ہیں اور لوگ اس کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے اندر جو بھی بدعت و خرافات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔